صحابی سے مسئلہ لے کر مطلب صحابی سے پوچھے اسے سنت کہتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں میں نے اسی لیے پڑھی ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ سنت کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، سنت کا مقام کیا ہے۔ اور پھر ایک بات مزید بھی یاد رکھنا، حضور پاک علیہ السلام نے سنت کے پابند ہونے کا حکم خود اپنی زبان سے دے کے ہمیں یہ نام دیا ہے کہ تم اہل سنت والجماعت بن جاؤ۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 106 اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، بعضوں کے کالے چہرے، قیامت کا دن ہوگا بعضوں کے سفید چہرے ہوں گے۔ دنیا کی بات نہیں، آخرت کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں، قیامت کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں۔ محشر کے نقشہ کھینچا گیا ہے، وہاں پہ چہرہ کالا، یہ تو بری بات ہے۔ دنیا میں کالا ہونا بری بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، حضرت مالک ابن سنان ابن وہیب جن کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس حضور پاک کے چچا ذات بھائی رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ کے سالے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان تین صحابہ کرام سے روایت موجود ہے۔ بحر المحیط تفسیر کی کتاب اٹھاؤ، آپ کی مرضی، در منصور اٹھاؤ، آپ کی مرضی، ابن کثیر اٹھاؤ، آپ کی مرضی، اشارہ قرطبی میں بھی موجود نظر آتا ہے۔ علاء الدین متقی جیسے محدث نے کنز العمال کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے۔ الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن میں بھی یہ تفسیر موجود ہے۔ حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کالے چہرے والوں کی، سفید چہرے والوں کی بات فرماتے ہیں، یہ کالے چہرے والے جو قیامت میں کالے ہو جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے چہرے قیامت میں سفید رہیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ان تین صحابہ کرام کی زبانی جو نقل کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اما الذی نسودت وجوہہم ہم اہل البدع والضلالہ واما الذی نبیضت وجوہہم ہم اہل السنت والجماعہ۔ اے لوگو، جن کا چہرہ قیامت میں کالا ہو جائے گا وہ اہل بدعت ہوں گے، دین کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے والے ہوں گے، حضور پاک کی شریعت کے مقابلے میں حضور پاک کے صحابہ کی بات نہیں حضور پاک کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کی بات نہیں مانیں گے، اس باتوں کو پس پشت ڈال دیں گے، وہ اہل بدعت کالے چہرے والے ہوں گے، اور جن کا چہرہ سفید ہوگا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اب اہل سنت والجماعت بات وہی نکلی، سنت کا معنی نبی کا سبق، سنت کا معنی نبی کی باتیں جو امت کو سکھائی گئی ہیں، اور اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن جسے وضاحت کہتے ہیں، صحابی سے پوچھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اب